اچھا اویس بھائی آپ تیار ہیں؟ یہ کون ہے بھائی؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر بلوچ، پٹھان صاحب کے بعد بلوچ بھائی کو لے، ڈاکٹر عباس بلوچ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ بھائی صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام علیہ یاری صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ اللہ یاری صاحب، ایک تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، آپ کو حفظ ایمان میں رکھے اور ہمیشہ تھینک آپ یو کو سر، قائم رکھے تاکہ آپ اہل بیت کا اسی طرح دفاع کرتے رہیں۔ اللہ آپ کو عزت۔ اللہ یاری صاحب، ایک سوال تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے کون کون لوگ برہنہ ہو کے جنگ میں فرار ہوئے تھے؟ کیونکہ یہ اکثر اوقات ہمیں بکس میں یا میں نے جو otherwise دیکھا ہے، جو مشہور جو معروف ہے عمرو بن العاص ہے، جو معروف جو یہ کون مشہور ہے سی عمرو بن العاص۔ یہ کون سی دوسرے کا جنگ ہے مجھے نہیں معلوم، معلوم؟ کسی اور نے کیا ہوگا اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ جو میں نے دیکھا ہے، جو مشہور ہے معروف ہے، وہ عمرو بن العاص ہے، وہ کتب میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عرب شعراء نے اس کی بڑی اس کی مذمت کی ہے، اس کے بڑے اشعار ہیں لوگوں نے، جی ہاں۔ اور ایک اور بات کہ ہم تکیہ کرتے ہیں کہ فقہ جعفریہ والے زیادہ تر تکیہ کرتے ہیں، لیکن دل سے ایک ملامت ہوتی ہے کہ ہماری زبان ہوتے ہوئے بھی ہم آنا ابرار علیہ السلام کے دشمنوں پہ کھل کے لعنت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے کیا ہے؟ ہمارے نہیں کرنی چاہیے نا، وہ تو تقیہ کے خلاف ہے۔ آپ ایسا کام نہ کریں کہ آپ کے پڑوسی آپ کے دشمن ہو جائیں۔ آپ کے محلے میں رہنے والے، آپ کے جہاں جاب کرتے ہیں نا، جہاں کاروبار کرتے ہیں، وہ سب آپ کے خون کے پیسے ہو جائیں۔ یہ تو اہل بیت علیہ السلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا کہ آپ کھل کے ان کو لعنت کیا کریں، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ سامنے ہی ہمارے ائمہ ابرار علیہ السلام کی بے حرمتی کرتے رہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بالکل آپ برداشت کریں۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ یہ معاویہ کے دور میں رہتے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ ان کے زمانے میں ان کے بابا جان کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کو، ممبروں پہ گالی دیتے تھے معاویہ کے خطبہ مدینہ منورہ میں، اور ان کے شیعہ سنتے تھے کوفہ میں، زیاد ابن ابی گالی دیتا تھا، بکتا تھا۔ تو یہ سب تقیہ کرتے تھے، برداشت کرتے، کچھ نہیں کہتے تھے ان کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا۔ البتہ اگر کبھی خطبے کا موقع ملتا تو خطبہ دے کہہ دیتے، اپنے والد کا دفاع کرتے، لیکن تلوار اٹھانا یا ان کو مقابلے میں گالی دینا یہ کام نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ ایسے جگہ پہ رہتے ہیں جیسے پاکستان میں، وہاں پہ مخالفین کی اکثریت ہے، اور سب مخالفین تو گالی نہیں دیتے، وہ بہت کم ہی لوگ ہیں جو گالی دیتے ہیں۔ تو آپ اس کا جواب کیا ہے؟ اگر وہ گالی دیتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ مقابلے میں وہ ان کو گالی دے دیں، کیونکہ اکثریت مخالفین کی اہل بیت علیہ السلام کو گالی نہیں دیتے، بلکہ پیار کرتے ہیں، بہت ہی محبت بھی کرتے ہیں، بہت احترام بھی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، ان میں سے کچھ اگر ناصبی ہیں وہ بے حرمتی کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کے مقابلے میں خلفاء کو، صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو وہ سب شیعوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سکوت کر لیں، نظر انداز کریں اور صرف علمی جواب دے دیں، ادبی جواب دے دیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اکثریت جماعت عمریہ کی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، وہ خود نبٹ لیں گے ان نواسب سے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ طریقہ کار زیادہ بہتر ہے۔ اوکے میرے بھائی، اگر ہمیں کبھی موقع ملے کہ ہم ان کے خطبات بیان کر سکیں، ان کے فضائل بیان کر سکتے ہیں، تو ان کو پھر بھی درد ہوتی ہے کہ ہم ان کے خطبات، ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور 1 2 3 کے نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے بھی ان کو درد ہوتی ہے کہ ائمہ ابرار علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کرنے سے ان کو درد ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے فضائل، جو ان کے اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی اتباع ضروری ہے، پھر بھی ان کی فضائل سنتے ہوئے انہیں درد ہوتی ہے۔ جی درد ہوتی ہے ان کو، جی ہاں درد ہوتی ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو، امان میں رکھے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے۔ میرے محترم ناظرین، میں آپ کو ایک کتاب دکھانا چاہتا ہوں، یہ العقد الفرید ہے، العقد الفرید لابن عبد ربہ الاندلسی، المجلد الرابع، سنہ 1983 میں چھپی ہے۔ یہ بہت سارے، مطلب جو میں آپ کو بیان دکھانے لگا ہوں، بہت ساری کتب میں مذکور ہے، بہت سارے اشعار میں ہے۔ اس کتاب میں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 97 میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ پیش نظر رکھیے۔ یہ صفحہ نمبر 97 ہے اس کتاب میں۔ مدائنی سے وہ روایت کرتے ہیں،
مدائنی بہت بڑے مؤرخ اور محدث تھے جماعت مخالفین کے، کہ عمرو بن عاص کو معاویہ نے موسم حج میں اس کو امامت دیا تھا، امیر الحاج وغیرہ بنایا تھا، تو اس نے وہاں پہ خطبہ دیا عمرو بن العاص نے، اور اس خطبے میں اس نے معاویہ بن ابی سفیان اور بنی امیہ کی بڑی تعریف کی، وتناول بنی ہاشم، اور بنی ہاشم کی اس نے مذمت کی، توہین کی، وذکر مشاہدہ بالصفین، اور اس نے اپنی تعریف کی کہ میں نے اس جنگ صفین میں نے بہت بڑی بہادری دکھائی ہے۔ وہاں پہ واجتمعت قریش آ گئے، دیکھنے لگے کہ عمرو بن العاص جو خطبہ دے رہا ہے کیا کہہ رہا ہے حج کے موسم میں۔ فاقبل عبداللہ ابن عباس علی عمرو فقال، عبداللہ ابن عباس نے رخ کیا عمرو بن العاص کی طرف، اور یہ کہنے لگے یا عمرو انک بعت دینک من معاویہ، اور یہ میں عرض کروں یہ شیعوں کی کتاب نہیں، مخالفین کی کتاب ہے۔ اے عمرو، تو نے اپنے دین کو معاویہ کو فروخت کر دیا، تو ایک دین فروش آدمی ہے، تو اپنا دین بک چکا ہے، بیچ چکا ہے۔ وَأَعْطَيْتَهُ مَا بِيَدِكَ، اور تیرے پاس جو دین ایمان ہے تم نے اس کو دے دیے، اور اس نے آپ کو مال دیا، اور آپ کا جو دین تھا تم نے اس کو دے دیا۔ وَمَنَّاكَ مَا بِيَدِ غَيْرِهِ، بھلے، اور تجھے جو معاویہ نے جو تیرے دین کی قیمت کا معاوضہ دیا ہے، تیرے دین کی قیمت تجھے دی ہے، وہ معاویہ کا اپنا مال نہیں تھا، وہ بھی اس کی خلافت چوری ہے، اس کا بیت المال چوری کا ہے، اس نے بھی دوسروں کا مال چوری کر کے غصب کر کے تجھے پیسے دیے ہیں اور تجھ سے تیرے دین خریدتے ہیں۔ فَكَانَ الَّذِي أَخَذَ مِنْكَ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أَعْطَاكَ، تو معاویہ نے تو تیرے دین کی جو قیمت ادا کی ہے وہ کم ہے، اور جو تجھ سے لیا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس نے تجھ سے دین لیا ہے اور تجھے کچھ پیسے دیے، کچھ درہم و دینار دیے، وہ بھی چوری کے۔ والذی اخذت منہ دون الذی اعطیتہ، اور تو نے جو اپنا دین بھیجا، بہت قیمتی چیز کو تو نے بہت کم پیسوں میں بھیجا۔ وکل راض بما اخذ واعطى، اور تم دونوں راضی ہو اس معاملے میں، معاویہ نے تیرا دین خریدا ہے، تو نے اپنا دین بھیجا، تجھے پیسے ملے ہیں، اس کو ایک سپورٹر ملا جو ہر جھوٹ کو ممبروں سے کہتا ہے۔ فلما صارت مصر في يدك كدرها عليك بالعدل والتنقص، جب تو مصر کا گورنر تھا اس زمانے میں کجی اور ظلم کی وجہ سے تو نے مصر میں تیرے کیا کارنامے وہ سب کو پتہ ہے۔ وذکرت مشاہدک بالصفین، اور تو نے صفین کا ذکر کیا اپنے خطبے میں، اور کہا صفین، جنگ صفین میں بڑے کارنامے ہیں۔ فواللہ ما ثقلت علینا یومئذ وطأتک، اور اللہ کی قسم ہمیں وہ دن یاد ہے کہ تو نے صفین میں تو نے کیا کیا۔ ما ثقلت علینا وطأتک، تو جس طرح میدان میں آیا، وطی بولتے آنے کو اور جانے کو، تو جس انداز میں میدان میں آیا اور میدان سے نکل آیا، وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ ہم پہ گراں نہیں گزری، وہ ہمارے لے پہ کوئی گراں نہیں گزری۔ کیوں؟ کشفت فیہا عورتک، تو نے وہاں پر میدان جنگ میں سب کے سامنے تو نے اپنا قمیص اوپر کر کے، تو نے اپنا دھوتی اوپر کر کے، تو نے اپنی تشریف کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے سر نیچے کر کے اپنی تشریف کو تم نے ان کی طرف پھیر دیا تاکہ وہ آپ کو قتل نہ کریں، اور انہوں نے منہ آنکھیں بند کی اور تم کو قتل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت سارے کتابوں میں موجود ہے، میں ایک اور کتاب آپ کو دکھاؤں، الاستیعاب میں، استیعاب میں کھول دوں آپ کے لیے۔ یہ کتاب ہے الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر، جزء اول، چاپ دار الکتب دار الفکر، کتاب چھپی ہے 2006 میں۔ یہ استیعاب بہت مشہور کتاب ہے۔ اس میں بصر ابن ارطاد ایک صحابی ہے جو بہت ہی ظالم تھا، اس نے بہت سارے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، اس کے زندگی نامے میں صفحہ نمبر 104 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 104 میں ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں بصر ابن ارطاد جو تھا بہت ہی بہادر تھا اور بہت ہی شجاع تھا، معاویہ کے لشکر میں تھا، صفین میں۔ فَأَمَرَهُ أَن يَلْقَى عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامَ فِي الْقِتَالِ، معاویہ نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا مقابلہ کرو جنگ میں۔ قال سمعتك تتمنى لقاءه فلو اظفرك الله به وصرعته حصلت على دنیا وآخرہ، معاویہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو کہتا ہے کہ تجھے بڑا تمنا ہے کہ تیرا آمنا سامنا جنگ میں علی علیہ السلام سے ہو،
تو جاؤ مقابلہ کرو، اور اگر وہ تم اس کو مار دو تو میں تجھے بے نہایت مال دوں گا۔ وَلَمْ يَزَلْ بِهِ يُشَجِّعُهُ وَيُمَنِّيهِ حَتَّى رَآهُ، تو معاویہ نے اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی، بہت ہی اس کو وعدے دے دے، تو جا کے جنگ کرنا، علی علیہ السلام کو قتل کر، میں تجھے اتنا پیسہ دوں گا۔ فَقَصَدَهُ فِي الْحَرْبِ فَالْتَقَيَا، تو بصر بن ارطات آ گئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے جنگ میں، دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ فَصَرَعَهُ عَلِيٌّ رضوان اللہ علیہ، تو بصر ابن ارطات کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے زمین پہ گرایا، بلے وعرض لعلي عليه السلام وجهه معه مثل ما عرض فيما ذكروا لعلي رضي الله عنه مع عمرو بن العاص، تو اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو کیوں قتل نہیں کیا؟ کیونکہ اس نے امیر المؤمنین کے علیہ السلام کے سامنے وہی کام کیا جو عمرو بن العاص نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد بصر بن ارطات کی بات ہو رہی، تو عمرو بن العاص نے کیا تھا؟ ذکر ابن الکلبی فی کتابی فاخبار الصفین، ابن کلبی نے اپنے کتاب اخبار الصفین میں لکھا ہے ان بصر بن ارطاد بارز علی رضی اللہ عنہ یوم الصفین فطعنه علی رضی اللہ عنہ فصرعه، بصر بن ارطاد امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے آ گیا جنگ میں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو ایک وار ماری، اس کو زمین پہ گرا دیا ہے۔ فانکشف له، تو اس نے اپنا تشریف مکشوف کر دیا تاکہ مجھے قتل نہ کرتے علی علیہ السلام۔ فکف عنہ کما عرض فیما ذکروه مع عمرو بن العاص، تو اس کو بھی قتل نہیں کیا امیر المؤمنین علیہ السلام، جس طرح وہ یہی کام عمرو بن العاص کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا، میرے بھائی نے پوچھا تھا کہ کن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، تو میں نے بہت یہ جو واقعہ میں نے بہت سال پہلے پڑھے تھے، اسی لیے میں نے نوٹ کیا تھا اس کو۔ ابھی میں نے کہا کہ صرف مجھے عمرو بن العاص یاد ہے، ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں نا، تو یہ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اچھا، وَلَهُمْ فِيهَا أَشْعَارٌ مَذْكُورَةٌ فِي مَوْضِعَهَا مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ، اور کہتے ہیں عربوں نے بڑے شعر لکھے اس مسئلے پر، عمرو بن العاص اور بصر بن ارطاد پر۔ أفي كل يوم فارس ليس ينتهي وعورته وسط العجاجة بادية، اللہ اللہ اللہ، کیا ہر روز میدان جنگ میں ایک سوار آتا ہے اور جنگ تک پہنچنے سے پہلے ہی دونوں لشکروں کے درمیان اپنی عورت کو یعنی اپنی تشریف کو ظاہر کر لیتا ہے۔ یکف لها عنہ علی علیہ السلام سنانہ، کیونکہ وہ اپنے ماتحت کو، اپنے تشریف کو برہنہ کر لیتا ہے، تو علی علیہ السلام اپنے نیزے کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ وَيَضْحَكُ مِنْهُ فِي الْخَلَى مُعَاوِيَّةٌ، اور اس بات سے معاویہ چپکے سے جا کر اپنے خلوت میں معاویہ بھی ہنستا ہے اپنے ساتھیوں پر۔ بدت امس من عمر فقنع رأسه، عمرو بن العاص نے کل بھی یہی کیا تھا، اس نے اپنا تشریف کھول کے سب لشکروں کے تاکہ قتل نہ ہو جائے، دھوتی اتار کے تشریف اپنا دکھا دیا تھا، کس کو؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا تھا؟ قنع رأسه، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فوراً اپنے چہرے پہ، ان کے سر پہ جو امامہ ہے اس کا پردہ اپنے آنکھوں کے سامنے کھینچ لی تاکہ وہ نظر نہ آئے۔ وَعَوْرَةُ بِصْرٍ مِثْلُهَا حَظْوَ حَادِيَّةٍ، عمرو بن العاص کی طرح اس کی بھی تشریف، بصر بن ارطاد کی بھی تشریف اسی طرح، اس نے اپنی تشریف دکھا دیا۔ فَقُولَا لِعَمْرٍ ثُمَّ بُصْرٍ أَلَا انظُرَا سَبِيلَكُمَا لَا تَلْقَيَا اللَّيْثَ ثَانِيَةً، تو شاعر کہتا ہے کہ میرا جو ہے پیغام ہے بصر کو بھی دے دو اور عمرو بن العاص کو دے دو کہ اپنے راستے کو اچھی طرح دیکھ لو، شیر جنگ سے، لیث بولتے ہیں شیر کو، شیر سے دوسری دفعہ آمنا سامنا نہیں کرنا۔ شیر کون؟ یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ وَلَا تَحْمَدَ إِلَّا الْحَيَاءَ وَخُصَاكُمَا، وَلَا تَحْمَدَ إِلَّا الْحَيَاءَ وَخُصَاكُمَا، فرماتا ہے شاعر کہ تم شکر ادا کرو امیر المؤمنین علیہ السلام کی حیا کا اور اپنی تشریف کا، اپنی تشریف کا شکر ادا کرو اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے حیا کا شکر ادا کرو۔ ہما کانتا واللہ للنفس واقیہ، اللہ کی قسم امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو ہے حیا اور تمہاری تشریف نے تمہاری جان کو بچا دیا۔ ولولاہما لم ينجو من سنانہ وتلک بما فیہا من العود ناہیہ، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کا حیا نہ ہوتا اور تمہارا برہنہ مکشوف تشریف نہ ہوتا تو
امیر المومنین علیہ السلام کے نیزے سے تم نہ بچتے اور وہ نیزے سے تمہیں قتل کر دیتے. اچھا یہ آپ نے دیکھ لیا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر ایک کتاب استیعاب سے میں نے آپ کو دکھا دیا. مقدمہ میں استیعاب کے مقدمے میں الاستیعاب کے مقدمے میں وہی الاستیعاب جلد نمبر 1 چاپ دارالفکر ہے. اس کے صفحہ نمبر 19 میں مصنف کا اپنا مقدمہ ہے. اچھا اس کا مقدمہ جو ہے پہلے شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 19 میں. وہ کیا فرماتا ہے ملاحظہ فرمائیے. کہتے ہیں خود ابن عبد البر فرماتے ہیں وَاعْتَمَدْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى الْأَقْوَالِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسِّيَرِ. کہتے ہیں میں نے اپنے کتاب میں نے غلط احادیث ضعیف احادیث ضعیف روایت جمع نہیں کی ہیں جو اہل سیر مؤرخین کے نزدیک جو بہت ہی مشہور اقوال ہیں میں نے ان پہ اعتماد کیا. وَأَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَثَرِ وَالْأَنْسَابِ اور جو اہل احادیث محدثین ہیں اور جو علماء انصاب ہیں میں نے ان کے اقوال پہ اعتماد کیا. وعلى التواريخ المعروفة التي عليها عول العلماء في معرفة أيام الإسلام وسير أهله. اور تواریخ معروفہ جس پر علماء اسلام کا اعتماد ہے اور اہل سیرہ کا ان پہ اعتماد ہے میں نے ان کا تاریخ اسلام جیسے لیا جاتا ہے میں نے ان پہ اعتماد کیا. تو وہ خود ان روایات کی تفسیر فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی.